حدیث نمبر 26۔ انسان میں 4 خوبیاں ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ عن عبداللہ بن عمر قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا حفظ امانت وصدق حدیث وحسن خلیقۃ وعفۃ فی طعمۃ، رواہ احمد والبہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تجھ میں 4 خوبیاں ہوں تو تجھ پر حرج نہیں کہ دنیا تجھ سے الگ رہے۔ نمبر 1 امانت کی حفاظت، نمبر 2 بات کی سچائی، نمبر 3 اچھی عادت یعنی حسن اخلاق، اور نمبر 4 کھانے میں پاک دامنی، کھاؤن وچ پاک دامنی۔ جی تشریح یعنی اگر یہ 4 نعمتیں تجھے خدا عطا کر دے مگر دنیا تیرے پاس زیادہ نہ ہو تو پرواہ نہ کر، یہ 4 نعمتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ یہ ہے جناب احمد اور بہقی۔ یہ 4 نعمتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، بلکہ دنیا کی زیادتی کبھی ان نعمتوں کو نقصان بھی دیتی ہے، لہذا اس صورت میں دنیا کی کمی ہی اچھی ہے۔ جسے یہ توفیق مل جائے انشاءاللہ وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اچھی عزت والا انشاءاللہ بہت عزت پاتا ہے۔ جو اپنے حلق کو حرام کی کمائی سے اور زبان کو حرام بات سے محفوظ رکھے وہ بندہ انشاءاللہ مقبول الدعا ہوتا ہے۔ وہ جو رب سے مانگتا ہے پا لیتا ہے۔ تجربہ شاہد ہے، اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ سچی بات، حلال روزی یہ عبادتوں کی اصل ہے۔ سچی بات اور حلال روزی اصل عبادتوں میں حدیث نمبر 27۔ حضرت معاذ بن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ یمن کے گورنر بنانے لگے آئے نا، آپ نے عن معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الیمن خرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصیہ ومعاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ۔ فلما فرغ قال یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری، فبکا معاذ جشع الفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدینہ فقال ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، رواہ احمد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
فرمایا جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ انہیں وصیت فرما رہے تھے جب کہ معاذ رضی اللہ عنہ سوار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے۔ وہ سواری گھوڑے نہیں ہونی آنے نا، حضور گھوڑے سے سوار معاذ ابن جبل جن کے غلام آنے غلام ہے، وہ گھوڑے سے سوار ہے، حضور نال نال پیدل چل رہا ہے، گھوڑے نہ سارے اج کل کے حکمرانوں بھی دیکھو سو گڈی سیکورٹی سو گڈی سیکورٹی دی ہوئی نال ان کے کچاوا کے نیچے چل رہے تھے۔ تو جب فارغ ہوئے فرمایا اے معاذ ممکن ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھے نہ ملو۔ ممکن ہے اس بعد تو بندے مل سکتا یمن کے پتہ ہے میرا انتقال ہوگا۔ غالباً تم اب میری مسجد اور میری قبر پر سے گزرو۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے گھبرا کر بہت روئے۔ اگر مال روزارو قطار ہو شروع ہو میں ودی نہیں ملنا قطار ہونے شروع ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو اپنا چہرہ پاک مدینہ منورہ کی طرف کیا، پھر فرمایا کہ لوگوں میں مجھ سے قریب ترین لوگ پرہیزگار ہیں جہاں بھی ہوں۔ تشریح شارح مشکات فرماتے ہیں کہ معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو حسب معمول انہیں الوداع کرنے سنیت الوداع تک گئے۔ جتوں ارام بن مدینہ منورہ بیٹھی ہے، جتوں ارام نہیں بندے نہیں او سنیت من سنیت الوداع طلع البدر علینا من سنیت الوداع۔ من سنیت الوداع مدینہ منورہ کے آس پاس ہے، ہم جائی ساری رلی میں یہ میں مثال دے رہا ہوں نا، وہ جائیں جب سردی سارا گالا نا ایک زمانے کوئی زمان کی گڈیاں نہ ہونی ہیں پیدل جو امین زمین ڈکی ہوندی ہے تو لوگ اس آ کے گالے سے آ کے انتظار کرتے آئے یا کہ یا جس رہنا ہوتا پیدل وہ گالے تک آ کے چھوڑ جاتے ہیں الوداع کا ہم تو رخصت ہو جائے سارے کو وہ سنیت الوداع کی ایسی یہ جڑی ہے سارے گالے کی ہے اس تک کئی بےمان آ کے رخصت کر دیتا یا استقبال واسطے اتو ہی آ کے سنیت الوداع اتو کافی دور ہے سنیت یہ دکھائی دے رہا ہے نا میں اندازہ لینا رہا میل ڈیڑھ میل تقریباً ایک کو مدینہ منورہ دے روزے مبارک سنیت الوداع ہے نا ایسا وقت رکھا گیا مسجد کو بغال پاس ہے وہ تقریباً میل ڈیڑھ میل دی مسافت سے یعنی میل ڈیڑھ میل حضور نال نال کرنے گئے تو حضرت معاذ گھوڑے سے سوار۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے۔ سنت یہی ہے کہ مہمان کو الوداع کرتے وقت کچھ دور اس کے ساتھ جاؤ۔ اس عمل سے اپنے مقررہ
حکام کا احترام فرمانا ہے. یا ہون سے چلو یہاں لعل شک کے لیے نہیں بلکہ یقین کے لیے ہے. جیسے رب فرماتا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یا فرمایا لعلکم تفلحون. وقبری میں وہ بمعنی مع ہے، یعنی میری قبر پر آؤ گے جو اسی مسجد میں ہوگی. اس فرمان میں 5 غیبی خبریں ہیں. پہلی یہ کہ ہم عنقریب وفات پا جائیں گے. نمبر 2، ہماری وفات مدینہ منورہ میں ہوگی. نمبر 3، ہماری قبر مسجد نبوی میں ہوگی. نمبر 4، معاذ ہمارے بعد وفات پائیں گے. اور 5ویں یہ کہ حضرت معاذ ہماری قبر پر زیارت کرنے آئیں گے. یہ 5 باتیں علوم خمسہ سے ہیں. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب. یہ خیال کر کے حضرت معاذ روئے کہ میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ کے لیے الوداع ہو رہا ہوں. یقین ہو گیا بھئی یہ کہ حضور فرما رہے ہیں شاید تو میں مل سکے سے وہ حضرت معاذ نے سب نے لوہ تلیق پڑھا چھو یہ انہی ہونا جی کو حضور فرما رہے ہیں. آج بھی مدینہ منورہ سے نکلتے وقت جو حالت حجاج کی ہوتی ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی. فرماتے ہیں میں آگے روانہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ کی طرف پھرے تو بآواز بلند فرمایا جو میں نے بھی اپنے کانوں سے سن لیا. آپ نے تسلی کے لیے فرمایا اس فرمان کے چند مقاصد ہو سکتے ہیں. نمبر 1، اے معاذ تم اس ظاہری فراق سے غم نہ کرو، تقوی اختیار کرو، جہاں بھی ہوگے میرے قریب ہی رہو گے. نمبر 2، تا قیامت مسلمان تقوی کے ذریعے مجھ سے قریب ہو سکیں گے. زبان، وطن اور قومیت ہم سے قریب کرنے کے لیے کافی نہیں. قرآن کے پاس اطاعت کے قدم سے اور حضور کے پاس ارادت کے قدم سے پہنچو. ہم صرف مدینہ میں نہیں بلکہ عاشقوں کے سینہ میں رہتے ہیں. نمبر 3، میرے متصل جو خلیفہ ہوں گے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ میرے بہت ہی قریب ہوں گے. تم ان کو دیکھ لیا کرنا، ان کے رخسار میں میرا جمال دیکھو گے. اشیت مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مرکات ملا علی قاری حنفی. جی بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتدار مکہ میں رہ کر بھی حضور سے دور رہے جیسے ابو لہب وغیرہ. بعض دور رہ کر بھی حضور سے قریب رہے جیسے اویس کرنی وغیرہ. تقوی بہت قسم کا ہے، جیسا تقوی ویسا حضور سے قرب. اللہ تعالیٰ قرب محمدی نصیب فرمائے. آمین. چو رسی بکوئے دل بر بسپار جانے مزدر، جو رسی بکوئے دل بر بشمار جان مزدر، کہ مباد بارے دیگر نہ رسی بدی تمنا. جی لکھے. جب محبوب کے آستانے تک
رسائی کا شرف ہو جائے تو جان ان پر قربان کر دے، کیونکہ شاید یہ موقع پھر نصیب نہ ہو۔ حدیث نمبر 28، سینے میں نور کے داخلہ کی نشانی۔ نور دے داخلے کی نشانی۔ عن ابن مسعود قال طلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان النور اذا دخل الصدر انفسح فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل لتلك من علم يعرف به قال نعم التجافی من دار الغرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا اس کی کوئی نشانی بھی ہے جس سے یہ نور پہچانا جا سکے؟ فرمایا ہاں، دھوکے کی جگہ سے دور رہنا، یا دھوکا اس جائز بھی دور رہنا، دائمی گھر کی طرف رجوع کرنا اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ تشریح، شارح مشکات فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ہدایت سے مراد ہدایت خاص ہے جس کے ساتھ خیر کی توفیق مل جاتی ہے۔ عام ہدایت تو رب نے ساری مخلوق کو فرمائی، ہدایت عامہ کے لیے انبیاء تمام انسانوں کے لیے بھیجے۔ جب مومن کا سینہ کھل جاتا ہے تو عرش و کرسی، لوح و قلم، زمین و آسمان تمام سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نہ تو زمین و آسمان میں سماتا ہوں بلکہ میں تو مومن کے سینہ میں سماتا ہوں۔ من نہ گنجم در زمین و آسمان بلکہ میں گنجم بقلب مومن۔ میں لوگوں کے دل وچ میں سما گیا نا ان زمین آسمان وچ میں نہ سما سکتا۔ میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا بلکہ ہاں مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ یہ اس نورانی مومن کا سینہ ہے۔ اس نور قلبی کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، دنیا سے دل نہ لگانا۔ نمبر 2، آخرت سے دل لگانا۔ اور نمبر 3، دنیا میں نیک اعمال کرنا۔ دنیا کو دار الغرور اس لیے فرمایا کہ اس کا دکھلاوا بہت ہے، حقیقت کچھ نہیں۔ غرور میں دھوکا، متاع الغرور، ما متاع الدنیا الا متاع الغرور۔ جیسے صحرا یا تھور دور سے پانی معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں ریت یا تھور یا کلر ہوتا ہے، یا جیسے پانی کا بلبلا کہ دیکھنے میں بہت ابھرا ہوا مگر اندر کچھ نہیں۔ دنیا سے بادشاہوں، امیروں، وزیروں نے دھوکہ کھایا کہ بہت کچھ جمع کیا، بڑی محنت و مشقت سے جمع کیا، مگر ایک سانس الٹی آ گئی، آن کی آن میں سب کچھ چھوڑا
اور خالی ہاتھ چلے گئے۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ سکندر اعظم بڑے صغیر کبیر دنیا کا بادشاہ، ساری دنیا کا سب اچھا بھی آیا جیلوں میں تک آیا، جیلوں میں آگے نہیں ہو سکیا، جیلوں تک تاریخ بڑھو، جیلوں میں دنیا فتح کر دیا، ساری دنیا میں بادشاہ تھا، پھر جیلوں تک آیا، یہ جیل میں مکمل تاریخ میں بھی نہیں یاد، تو مطلب کیوں وغیرہ پھر بھی مطلب مرنے لگے 17 سال عمر سے ساری دنیا نے فتح کر کے جیل تک آیا، مرنے لگا، پھر علاج ہمارے ڈاکٹر شبیر صاحب تو ہم نے کوئی نہ ہے، پھر دھیرے ہوگا وہ مرنے لگے، ان کے لیے میرے ہاتھ سے کم مجھے بات کر سکتا ہے، پوچھے کیوں میں ساری دنیا کا حادثہ وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ نشان عبرت یاد رکھو اندے خزانے دی کنیاں دا وزن کتنا؟ وہ قارون آ وہ قارون ہے، اچھا اور جو قارون چلیے ختم چلیے۔ یہ ہے دنیا کا دھوکہ۔ سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ یاد رہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا انہیں دھوکہ نہ دے سکی، کیونکہ ان کی دنیا آخرت کی کھیتی تھی کہ اس سے انہوں نے رب کو راضی کر لیا۔ دنیا ان کے لیے دار الغرور نہیں بلکہ دار السرور تھی۔ وہ شاد شاد آئے، شاد شاد رہے، شاد شاد چلے گئے۔ وہ موت بلکہ علامت موت سے پہلے گناہوں سے توبہ، نیک اعمال کا توشہ جمع کر لیتے ہیں، ریل آنے سے پہلے سامان تیار رکھتے ہیں۔ موت یار کے پاس لے جانے والی ریل ہے، اس کے آنے سے پہلے سامان تیار کر لو، پھر ریل کے آنے پر کچھ نہ ہو سکے گا۔ حدیث نمبر 29۔ جب کوئی بندہ کم بولتا ہے تو اس سے قرب حاصل کرو، جڑا تھوڑا بولدا وہ دے نیڑا ہو جی۔ عن ابی ہریرہ و ابی خلاد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم العبد يؤتي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحکمۃ۔ رواہ البیہقی فی شعب۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو خلاد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمتیں دی گئی ہیں تو اس سے قرب حاصل کرو، کیونکہ اسے حکمت دی جاتی ہے۔ تشریح تشریح راوی حدیث ابو خلاد کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ کرام کے نزدیک ان کا نام عبد الرحمن ہے۔ حق یہ ہے کہ ابو خلاد صحابی ہیں، یعنی وہ دنیاوی باتیں کم کرتے ہیں، ذکر اللہ یا درود شریف اس میں داخل نہیں، کیونکہ ذکر اللہ وغیرہ تو عبادت ہے۔ اللہ کرے ان سے زبان ہر وقت تر رہے۔ صاحب مرکات فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد علم با عمل ہے۔ بعض کے نزدیک شریعت و طریقت کا اجتماع حکمت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص 40 دن اخلاص اختیار کرے تو اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ 40 اخلاص اخلاق اخلاص نال جی، اخلاص
یہ خلوص، ان کی صحبت اکثیر ہے۔ رب فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حقیقت میں ایسا مسلمان نائب پیغمبر وارث رسول ہے جنہیں دنیا مشائخ کے نام سے پہچانتی ہے۔ بشرطے کہ بڑھوتری نہ ہو، مشاہدہ سے واسطے بھی ہوگی نا۔ حدیث نمبر 3، بہت سے پریشان حال لوگ اللہ پر قسم کھا لیں تو وہ پوری کر دیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، رواہ مسلم۔ رب اشعث ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پراگندہ بال دروازوں سے نکالے ہوئے اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ انہیں پوری کر لے یا بری کر لے۔ تشریح اس فرمانے والی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا داروں کے دروازوں پر جاتے ہیں، وہاں سے نکالے جاتے ہیں، وہ تو رب کے دروازے کے سوا کسی کے دروازے پر جاتے ہی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کی حقیقت سے دنیا غافل ہے۔ اگر وہ کسی کے پاس جاتے تو وہ ان سے ملنا گوارا نہ کرتا۔ رب نے انہیں دنیا والوں سے ایسے چھپایا ہوا ہے جیسے لال پہاڑ میں یا موتی سمندر میں۔ جس طرح کہ حضرت اویس کرنی، حضرت عمر حضرت علی گئے نا ملنا واسطے یمن میں تھے، تو پوچھا بھائی اویس نامی اتنا بندہ ہی ہے ایسا کہ ملنا ہے، تجھے ملنا سو عمر بھگو تو دوسرے بندہ ملتا ہی کوئی نہیں۔ تاکہ لوگ ان کا وقت ضائع نہ کریں۔ فرمان پاک کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، پہلے یہ کہ وہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کو قسم دے کر کوئی چیز مانگے کہ خدایا تجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی تو یہ کر دے، تو رب تعالیٰ ضرور کر دے گا۔ یہ بندہ ہے بندہ کی ضد اپنے رب سے۔ اور دوسرا یہ مطلب کہ اگر وہ بندہ خدا کے کام پر قسم کھا کر لوگوں کو خبر دے دے تو خدا اس کی قسم پوری کر دے۔ مثلا وہ کہہ دے کہ خدا کی قسم تیرے ہاں بیٹا ہوگا، یا رب کی قسم آج بارش ہوگی، تو رب تعالیٰ ان کی زبان سچی کرنے کے لیے ایسا کر دے۔ بعض لوگ بزرگوں کی زبان سے کچھ کہلواتے ہیں، حضور کہہ دو کہ تیرا بیٹا ہوگا، تو مقدمہ میں کامیاب ہوگا۔ اس عمل کا ماخذ یہ حدیث ہے۔ اشیت اللمات شیخ عبدالحق مقدس دین۔ حضرت غوث بہاء الحق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور بوڑھی عورت کا واقعہ اس کا ثبوت ہے کہ عورت نے کہا بہاء الحق واپس آ جاؤ، اللہ کی قسم آج بارش ہو جائے گی، میں بارش کرا دوں گی۔ عورت چاہیے، میں بارش چاہیے، آج وزاد نہیں ہے، واپس آؤ آئیں ہو وہ سوج بیس ہو۔ حضرت مولانا مفتی محمد امین محدث اعظم مدد جلالہ فیصل آبادی اس واقعے کے راوی ہیں کہ میرے بھائی ڈاکٹر محمد شریف کے ہاں اولاد نہ ہوتی تھی۔ ڈاکٹر اور طبی معائنہ والے مایوس ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ رابع حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے مرشد تھے
نے پوچھا کہ ڈاکٹر آپ کی کوئی اولاد ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جناب کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی کوئی امید ہے۔ تو راوی حضرت للہی نے فرمایا من بھی یاد ہے۔ اچھا نہیں، اولاد تو ضرور ہونی چاہیے، بس یہی الفاظ کام کر گئے، اور سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا جو آج بھی اللہ کے فضل سے باقاعد حیات ہے۔ ہر فوج ہوئے پیچھے۔ حدیث نمبر 31، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ تم کو ضعفاء کی وجہ سے ہی روزی ملتی ہے۔ عن مصعب بن سعد قال رأی سعد ان له فضلا على من دونه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، رواہ البخاری۔ حضرت مصعب بن سعد سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سعد نے سمجھا کہ انہیں اپنے سے نیچوں پر بزرگی ہے، تو رسول جی حضرت سعد شامی ہے یہ سعد ابن معاذ ہو سکتے ہیں یا دوجے سال میں مغازی کوئی نہیں لکھے۔ اگا شاید آ وجہ تشریح اپنے سے نیچوں پر بزرگی ہے، انہوں نے یہ سمجھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے کمزوروں کی برکت سے ہی مدد کیے جاتے ہو اور روزی دیے جاتے ہو۔ کہ وہی سعد بن معاذ ہو سکتے ہیں، سردار تو ثابت ہوگا۔ تشریح صاحب مرکات ملا علی قاری حنفی اور صاحب اشیت شیخ عبداللہ مقدس دہلوی کے مطابق حضرت مصعب ابن سعد ابن ابی وقاص ہے، اب تابعی ہیں۔ اپنے والد سعد رضی اللہ عنہ سے حضرت علی ابن عمر طلحہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہے، 103 ہجری میں وفات پائی۔ شارح مشکات صاحب مرات فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص بڑے مالدار، سخی اور بہادر تھے۔ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص اس کو مراد ہوتی ہے، یہ وہ انصاری نہیں، یہ وہ اور ہے۔ ایک بار ان کے دل میں خیال آیا کہ میں فلاں فقیر مہاجر صحابی سے افضل ہوں، آپ نے منہ سے کچھ نہ کہا تھا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں کے خطرات سے مطلع فرمایا۔ فلانا ایپ سوچے نا، فلانا بھی یہ سوچے، آپ کی تشان بڑی اچھی ہے، یہ چیز اولیاء اللہ کرام بھی بنانے بھی ہے، وہ بھی دیکھ لیں۔ آپ کا یہ خیال بطور شکر ہوگا نہ کہ بطور فخر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے مراد حضرت سعد ابن ابی وقاص کا یہ خیال بطور شکر ہوگا نہ کہ بطور فخر، چونکہ یہ تصور کہ میں بہادری اور سخاوت میں فلاں سے افضل ہوں آپ کی شان کے لائق نہ تھا، اس لیے یہ ارشاد ہوا۔ فرمایا اے سعد
تمہاری سخاوت تو دولت سے ہے اور شجاعت طاقت و قوت سے، مگر دولت قوت فتح فقراء کی برکت سے ہے۔ وہ تم حضرات کے لیے وسیلہ عظمی ہے، اس سے توسل ثابت ہوا۔ فقراء مسلمان بندوں کے لیے کتب اور اوتار ہیں، جس طرح خیمہ میخوں اور کتب چوب سے قائم ہے، ایسے ہی دنیا ان لوگوں سے قائم ہے۔ فقراء کی برکت سے بندوں کو رزق ملتا ہے، ان کے طفیل بارشیں ہوتی ہیں، غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے کا ذریعہ یہی لوگ ہیں۔ مرکات از ملا علی قاری انفی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں تو خوش ہوگا، خوش رہے گا، وہ اللہ سے خوش رہے، شاید کوئی ہوگی کوئی نہیں ہے، لوگوں برا جاننے کوئی نہیں، لیکن اللہ کو وہ خوش رہے، اللہ انہیں بھی خوش رہے، کیونکہ اللہ رہنگا کرتے ہویا قرآن برکت کا سب کچھ جنجا رہا سانوں تو ان لوگوں نے جنہیں کو کوئی نہیں پوچھا بس۔ جی